پچھلی 2-3 ویڈیوز جو میں نے بنائی بغیر تیاری کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے، بس میرے دل میں آیا، میں نے بالکل ایسے ہی جیسے میرا دل چاہا میں نے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی۔ اس کا جو مجھے لوگوں نے جس طرح مجھے پسند کی، میرے دوستوں نے، میرے فیس بک فرینڈز نے، تو مجھے اتنی حوصلہ افزائی ملی کہ میں نے بولا کہ یہ تو ایک بہت ہی کارآمد ذریعہ ہے بات پہنچانے کا، بات کرنے کا، دل کی بات کرنے کا، یا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے بندہ اپنے دل کی بھڑاس کم از کم نکال سکتا ہے۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنے سارے لوگوں نے مجھے جو ہے رسپانس دیا، اتنا اچھا مجھے کمنٹ کیا، مجھے رسپانس دیا، کچھ سینئرز نے حوصلہ افزائی کی، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو اسی وساطت سے میرے ذہن میں ایک آیا کہ میں چند باتیں جو میرے دل میں ہیں میں وہ آپ سے کروں۔ تو ان میں سے 2-3 چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ ابھی میں ظفر عباس صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو تھے ہم سحری کرواتے تھے، افطاری کرواتے تھے، تو 15ویں روزے میں 15 روزے کے بعد رش شروع ہوتا تھا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے رش شروع ہو گیا ہے، پہلے روزے سے ہی لوگوں کا رش شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے چاہا کہ میں جو میرے سامنے تھوڑی بہت حقیقت ہے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ ظفر عباس جیسے لوگ رحمت ہیں اس معاشرے کے لیے، اس شہر کے لیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کس مسلک سے تعلق ہے۔ میں نے کبھی نہ جے ڈی سی کو سپورٹ کیا ہے، نہ میں جے ڈی سی کو جانتا ہوں، نہ میں نے جے ڈی سی کو کبھی ڈونیٹ کیا ہے، میں نے نہیں کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے، جتنی توفیق ہے، وہ کام دیکھے اور اس کو کرنا چاہیے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ظفر عباس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی کراچی والے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا یہ میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ پورے شہر کو راشن بانٹیں، یا پورے شہر کو سحری یا افطاری کروائیں، یا پورے شہر کو روزگار پہ لگائیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، یہ میرے اور آپ سے بن رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں، میں اپنی ڈومین میں، اپنے رینج میں اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کر رہا ہوں؟ کہیں میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے؟ کیا کہیں میں تو انسانی حقوق کی پامالی نہیں کر رہا؟ کیا کہیں میں تو کسی کی غربت کا وجہ تو نہیں بن رہا؟ کچھ رویے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یار ہمارے دفتر میں کوئی صفائی کرنے والا ہے، کوئی جھاڑو لگانے والا ہے، ارے یار یہ تو 6 مہینے سے یہی کپڑے پہن رہا ہے، یہ تو 6 مہینے سے یہی بوٹ پہن رہا ہے۔ ہمارا رویہ ہے یار اس کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں۔ اچھا، کوئی پڑوسی راشن لے کے نکل گیا، نئی گاڑی میں نکل گیا، ارے بھائی بڑا مال آ رہا ہے، ماشاءاللہ رحمت برس رہی ہے، برکت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت بہت۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے محلے میں فلانا مزدور جو ہے اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ فروٹ لے کے جا رہا ہے، اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ گوشت کی دکان پہ کھڑا ہے، اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ راشن لے کے جا رہا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے، کبھی ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے، ہم کسی غریب کو، کسی بے کس کو دیکھ کے کبھی کچھ نہیں بولتے۔ ایک رکشے والے نے ایک ریڈیو پہ کال کی، اور ایک میڈم تحسین فاطمہ کا شو تھا ہاٹ FM 105 پہ، آج سے 12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ موضوع یہی تھا کہ یہ رکشے والے، یہ پبلک ٹرانسپورٹ مسئلے اور رکشے وغیرہ کے مسائل۔ تو ان خاتون نے، ان میڈم نے کہا کہ
کوئی رکشے والا کال کرے، تو اتفاق سے یہ کہ کراچی شہر میں ایک رکشے والا سن رہا تھا، اس نے کال کی اور کہا کہ میں 5 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں، آج تک کسی نے اتنے پیسے نہیں دیے جتنے پیسے میں نے مانگے۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، واقعی یار مجھ سے کوئی بھی آدمی، میں کسی بازار میں جاؤں، میں کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کروں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے کم کرواؤں، میں 5 روپے کم دوں۔ میں اس کو سمجھداری سمجھتا ہوں، میں اس کو بچت سمجھتا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ پیسے بچانا غلط چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے پڑوس میں، اگر میرے دسترخوان پہ ہر چیز ہے تو کیا میرے پڑوس میں بھی ہے؟ کیا آج میں کھانا کھانے سے پہلے سوچوں کہ میرے اس طرف اور اس طرف پڑوس میں اور میرے دفتر میں جو صفائی کرنے والے ہیں، کیا ان کے گھر پہ افطار ہے؟ کیا جو میرے سے نیچے لوگ ہیں کیا ان کے پاس کچھ ہے؟ میں نہیں سوچتا۔ میں رکشے والے سے ہمیشہ پیسے کم کرواتا ہوں، میں سبزی والے سے پیسے کم کرواتا ہوں، لیکن جو پستول دکھا دے اس کو اپنے جیب سے چھپا ہوا مال بھی نکال کے دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ ہم صرف دنیا دار ہو گئے ہیں، ہم صرف دنیا دار ہیں، دولت پجاری، حسن پجاری۔ ہم لوگ اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں تو ایکس رے ہے، ہماری آنکھوں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، ہمیں تو اللہ نے فراست دی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہمیں پتہ ہے کہ سامنے سے جو جا رہا ہے، ہمارا پڑوسی، ہمارے دفتر میں ساتھ کام کرنے والا، اس کے گھر میں دسترخوان پہ کیا ہے؟ اس کی گھر میں کتنی بچت ہے؟ آج میں نے جے ڈی سی کی جو ویڈیو دیکھی کہ جن کی تنخواہیں 40 ہزار ہیں، وہ لوگ سحری اور افطاری کرنے آ رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے۔ خالی ظفر عباس کا کام نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ظفر عباس بننا ہے۔ اور ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں ایسے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، مجھے جب بھی مشکل پڑتی ہے، میرے ساتھ ارد گرد میرے دوست، میرے رشتہ دار، ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے، لیکن سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ حالات بہت زیادہ خراب کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں ایک ایسی جگہ سے آتا ہوں جہاں سے آگے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، تو میری عادت ہے میں کسی بزرگ شہری کو، کسی کو بھی جو لفٹ کی ضرورت ہو تو میں اس کو اپنی بائک پہ لفٹ دے دیتا ہوں۔ تو ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے میں اس کا تھوڑا سا انٹرویو لے لیتا ہوں، میری عادت ہے، بات کرنے کی عادت ہے میری۔ تو میں جب اس کا انٹرویو کرتا ہوں، یقین کریں میں نے جس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ حالات ہیں اس وقت جو میں آپ کو کراچی کے بتا رہا ہوں۔ انتہائی برے حالات ہیں۔ میں نے اس خاتون کی گولی مار کی ویڈیو دیکھی جس کے بچہ ایپیلیپسی کا مریض تھا، اس کی دوائیاں لائی، اور اس نے کہا کہ 10,000 میں میرے پورے گھر کا راشن اور دوائیاں آتی تھی آج سے 6 مہینے پہلے، اور اب میں نہیں لے پا رہی، اور وہ رونے لگ گئی۔ پتہ نہیں شہر میں ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہمیں رو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بغیر فروٹ کے، بغیر دسترخوان لگے ہوئے ان کے، کتنے لوگ ہیں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں، ایسے لاکھوں لوگ ہیں اسی شہر میں، اسی پاکستان میں، جن کی افطاری میں فروٹ نہیں ہوتا، پکوڑے سموسے چاٹ نہیں ہوتی، صرف روٹی کھاتے ہیں وہ۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ظفر عباس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو چندہ دیں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو 10 روپے بچتے ہیں، اگر آپ کو 5 روپے بچتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ صرف ہر آدمی، میں جیسے اپنے ارد گرد دیکھوں
آج ہمارے دفتر میں میرے ایک سینئر نے مجھے کہا کہ آپ کا ایک بھائی، آپ کا دوست جو آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ 15 تاریخ سے ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، کیا آپ اس کو دیکھنے گئے؟ تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں، میں اس کو دیکھنے نہیں جا سکا۔ یہ میری بے حسی ہے، کچھ میری مجبوریاں ہیں جو میں نہیں جا پایا۔ لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ بات وہ وزن رکھتی ہے۔ کیا واقعی میں اپنے جونیئرز کا خیال رکھتا ہوں؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ میرے دوستوں کے گھر میں کیا ہے، ان کا بجٹ کیسے بن رہا ہے؟ میں خود تو عید کی شاپنگ کر رہا ہوں۔ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر 8,000 کا جوڑا برانڈیڈ لیتے ہیں یا 15,000 کا جوڑا برانڈیڈ لیتے ہیں تو اس شہر میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو 15,000 میں پورے مہینے کا راشن نہیں لیتے۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ 35,000 کا جوڑا لیں، آپ 50,000 کا جوڑا لیں، لیکن ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنا خون بہا ہے، اتنے لوگوں کی گھر بار لٹ گئے، اور ایسی کہانی ہے جس کو پڑھ کے آج بھی نئی نسل کی نوجوان ہمارے جیسا بندہ جس کو کچھ نہیں پتا ہجرت کیا چیز ہے، آزادی کیا چیز ہے، جدوجہد کیا چیز ہے، مشقت کیا چیز ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے۔ ایسی کہانیاں ہیں ہجرت پہ، پارٹیشن پہ، ہندو مسلم، ہندو سکھ فسادات، ہندو مسلم فسادات، مسلم سکھ فسادات، ایسی داستانیں ہیں۔ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ آج ہر آدمی خود غرض بن جائے، ہر آدمی اپنی جیب بھرے، ہر آدمی ایک دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کرے، ہر آدمی ایک دوسرے کو کھانے کی نوچنے کی کوشش کرے؟ آپ کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے اور بدلے میں آپ بھی ظلم ہی کر رہے ہیں، جب آپ کو موقع ملا تو پھر کیا فرق رہا؟ یہ تو ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم نے دوسروں کا سوچنا ہے۔ ہمارے اندر کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا سوچتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ، میں نے کہا نا، مجھے جب بھی مشکل پیش آئی، میرے سینئر، میرے بڑے، میرے دوست، میرے بھائی، ہر آدمی میرے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا ہر انسان کو، کیا ہر مجبور کو ایسی مدد مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی۔ آج حالات اتنے خراب ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ماشاءاللہ آدھی تنخواہ اپنے پاس رکھتا ہوں، اس کے باوجود میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں فروٹ لے کے آؤں، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں جو ہوں فروٹ چاٹ کھاؤں، اور میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں عید پہ کھل کے کسی کو عیدی دے سکوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عید کا خرچہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ میں صرف تنخواہ پہ گزارا کرتا ہوں، اور میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں تو پھر بھی میرے سے آدھی تنخواہ کمانے والے لوگ اس ملک میں، اس شہر میں، سیکورٹی گارڈ جن کے پاس کرایہ نہیں ہے، میں روز دیکھتا ہوں کہ بغیر کرائے کے سیکورٹی گارڈ جا رہے ہوتے۔ اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں کرتے ہوں گے، میں کہتا ہوں، میں جے ڈی سی کو میں نہیں چلاتا، نہ میں نے جے ڈی سی کو کبھی 10 روپے دیے، نہ میں نے انڈس ہاسپٹل کو 10 روپے دیے۔ یہ بڑے لوگ ہی دیتے ہوں گے، بڑے لوگ انڈسٹریلسٹ جو 80 ہزار کے کپڑے پہنتے ہو، یہی لوگ چلاتے ہوں گے، بھلے یہی چلاتے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وڈیرا، ہر سردار، ہر چودھری، ہر نواب، ہر خانزادہ، ہر گھر کا سربراہ، اس کو پتہ ہو کہ میرے بہن بھائیوں کے گھر میں کیا حالات ہیں، میرے لوگوں کے محلے میں، میرے دوستوں میں، میرے پڑوسیوں میں کیا حالات ہیں۔ تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ظفر عباس کی ضرورت نہیں پڑے گی، الخدمت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اور بھی بہت سارے ادارے، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، دعوت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور بھی مختلف فلاحی ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہر کوئی اپنے گھر میں دیکھ لے۔ میں تو پیزا کھا رہا ہوں لیکن میرے بھائی کے گھر پہ روٹی نہیں ہے۔ یہ ایسے حالات ہیں، معذرت کے ساتھ، سب کے نہیں لیکن ایسے حالات ہیں۔ ایک گھر میں کیک آ رہا ہے، ایک گھر میں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور سگے بھائی کے گھر، سگی بہن کے گھر میں راشن نہیں ہے، اور وہ شرم کے مارے بول نہیں رہے۔ ایسے حالات ہیں پاکستان کے ہر ضلع میں، کوئٹہ سے لے کے کشمیر تک، کراچی سے لے کے جیکب آباد تک، ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں یہی ہے۔ ہمارے امیر لوگوں پہ بہت سخت ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ زندگی بالکل دو پل کی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ میری ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے آپ سب لوگوں سے، جو لوگ مجھے سنتے ہیں، جنہوں نے میں سب سے پہلے تو ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا کہ مجھے اتنی محبت دی، مجھے اتنے کمنٹس دیے، میری اتنی حوصلہ افزائی کی، اور یہ کہ بس اپنی ذمہ داری دیکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے خیال رکھیں۔ حالات بہت زیادہ خراب، بہت زیادہ خراب۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، آپ لوگوں کو جاب دلوائیں، آپ لوگوں کو کام پہ دلائیں، اپنے جگہ پہ کام پہ رکھیں، آپ لوگوں کی ویسے ویلفیئر کریں، آپ لوگوں کے لیے کوئی بزنس شروع کر کے دیں، آپ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر کے دیں، کسی کو ٹھیا لگا کے دیں، کسی کو سبزی کا، کچھ بھی آپ ویلفیئر کریں، کوئی ایسا کام کریں جس سے کسی کا آپ بوجھ اٹھا سکیں۔ جس سے کسی کا گھر چل سکے، جس سے کسی کو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔